کسی کا مذاق نہ اڑا، کبھی بھی کسی کا ٹھٹھا نہ کر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کی تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا تمہیں اجازت ہی نہیں، تم بات کر ہی نہیں سکتے، ہو سکتا ہے یہ تم سے اچھا مذاق لوگ اڑاتے اسی بات کا ہے جو بات کسی میں ہوتی ہے، جو بات کسی شخص میں ہوتی، بھئی ہے اس میں بات۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک شخص بار بار آپ کو مذاق کرتا، آپ اس کو منع کرتے، کہتے نہ ایسا کر۔ داڑھی کسی کی گھنی ہو تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور گھنی نہ ہو تو پھر بھی۔ اب حضرت عمر فاروق کی داڑھی گھنی نہیں تھی، تھوڑے سے بال ادھر تھے، تھوڑے سے ادھر تھے، تھوڑے۔ حضرت علی کی بڑی گھنی تھی، وہ کہنے لگا علی بڑے گھنے بال ہیں تیرے، تو حضرت علی فرمانے لگے جواب مجھے بڑے آتے ہیں پر میں دینا نہیں چاہتا، تو نے مذاق مجھے بڑی دفعہ کر لیا، میں نے سہ لیا ہے، لیکن تجھے یہ بات کرنی اللہ کی عطا ہے، جس کو جو چاہا اس نے۔ وہ 2-4 دن کے بعد پھر ملا تو کہنے لگا علی منہ کیسے دھوتے ہو، اس نے بنے گھنے بال ہیں کیسے دھوتے ہو؟ تو حضرت علی کہنے لگے اس کے بال تھوڑے تھوڑے تھے، مولا علی ہے نا اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں باتیں تو مولا علی شیر خدا کا رنگ۔ کہنے لگے بھائی میری غلطی نہیں بھائی، میری غلطی نہیں، اب تیرے بال تھوڑے ہیں میرے زیادہ ہیں، جیسی زمین ہوتی ہے فصل بھی تو ویسی ہوتی ہے نا، جیسی زمین ہوتی ہے فصل بھی، زمین زرخیز ہو تو فصل، اب تیری زمین ہی بنجر ہے تو میں ادھر کیا کروں؟ کہنے لگا اس دفعہ معافی دے دے، آئندہ بات نہیں کرتا۔ فرمانے لگے باتیں مجھے آتی ہیں، تو میرا مذاق اڑاتا ہے، کئی دفعہ تجھے سمجھایا ہے کہ تجھے یہ لفظ ادا نہیں، جب جواب دیا تو پھر اس کے بعد آتے ہیں لوگوں کو جواب۔ اگر کوئی تیرا حیا کرتا ہے تجھے جواب نہیں دیتا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ سامنے والے کی زبان ہی بند ہے، اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے ہم مذاق اڑاتے جاتے ہیں، تنقید کرتے جاتے ہیں، اور اس اتنی بے حسی ہے، اتنی بے حسی۔ ایک آدمی کو روڈ پہ مرغی پڑ گئی ہے تو بیچارہ بے حالی کے عالم میں اپنے بازو پھیلا رہا ہے، زمین پہ ٹانگیں مار رہا ہے، اس کو اٹھاتا کوئی نہیں، اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ دے رہے ہیں۔ وہ ڈرو اللہ سے، مذاق بنایا جا رہا ہے، رسوا۔ چند دن پہلے میں آ رہا تھا روڈ سے تو ایک گدھا گاڑی گر گئی، اتنے اٹھانے والے نہیں تھے گدھے کو جتنے ویڈیو بنانے والے تھے، جتنے وہ ویڈیو بنانے والے تھے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ ہم ہر بات کا مذاق اور مذاق اڑانا شروع کر دیا ہم نے، کسی کو گورا کہہ کے، کسی کو کالا کہہ کے، کسی کی ناک لمبی ہے تو یہ لفظ ادا کر کے۔ میرے دوست کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا، جو بھی بنا ہے اللہ کی مرضی سے بنا ہے۔ تو جو اعتراض کرتا ہے تو گویا اللہ کی مرضی پر اعتراض کر رہا ہے، خدا کی منشا پر اعتراض کر رہا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مذاق اڑانے کو اتنا ناپسند فرمایا، اتنا ناپسند فرمایا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی، حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے اور اتنے خوبصورت مسلمان تھے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، وہ اتنے حسین مسلمان تھے کہ کلمہ پڑھا تو سردار تھے مکے کے، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مکے میں دل نہیں لگتا، مجھے مدینے آنے کی اجازت دے دیں۔ کریم محبوب نے فرمایا تجھے اجازت، آ جا۔ اکرمہ آ گئے مدینے۔ ابو جہل بڑا مشہور آدمی تھا، اگرچہ اس کا نام بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنامی میں نام تھا لیکن نام تو بڑا تھا نا۔ لوگ کہتے یہ کون ہے، مدینے کے باسی پوچھتے یہ کون ہے، اب وہ لوگ بتاتے اکرمہ۔ کون اکرمہ؟ کہتے ابو جہل کا بیٹا۔ جب ابو جہل کا بیٹا کہتے تو جس آدمی کا نام لیا جاتا ہے نا اس کا تصور بھی آتا ہے انسان کے ذہن میں۔ اچھے آدمی کا نام لیں تو اس کا تصور بھی ذہن میں آئے گا، برے آدمی کا نام لیں گے تو خاکہ اس کا بھی بنے گا۔ جب ابو جہل کا نام لیتے تو خاکہ بنتا ذہنوں میں، اچھا ابو جہل کا بیٹا ہے، اچھا اچھا اچھا۔ حضرت اکرمہ کو تکلیف ہوتی۔ ابو جہل پکا کافر تھا کہ کچا تھا، چھوٹا دشمن تھا کہ بڑا تھا، اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک تو نہیں نا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو لوگ جب یہ تعارف کراتے نا کہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا، بھئی تھا بھی ابو جہل کا بیٹا، بات بھی جھوٹی بات بھی سچی ہے، لیکن لوگ ہنستے ٹھٹھا کرتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب اکرمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو جہل میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے؟ اگر میں اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو حضور میری کیا خطا ہے؟ یا رسول اللہ لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ میرے نبی منبر پہ بیٹھے اور جمعے کا خطبہ دیا،
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، مردوں کا نام لے لے کے زندوں کو تکلیف دیتے ہو؟ فرمایا کوئی اسے ابو جہل کا بیٹا کہہ کے نہ پکارے، ابو جہل کا بیٹا فلاں قبیلے کا آدمی ہونا وہ کل کی بات تھی، آج کی بات کرو۔ حضور آج کی بات کیا ہے؟ فرمایا آج کی بات یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا امتی ہے صلی اللہ۔ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ ٹیچر مجھے کہنے لگے، میرا ایک دوست ٹیچر تھا تو یرانے میں بات چال نکلی، وہ مجھے کہتا آرام سے بیٹھ، تجھے پتہ نہیں میں سید زادہ ہوں۔ سید کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے، سید کی عزت کرنا، بولیے بولیے۔ تو شغل کی بات انہوں نے محبت کی بات سنائی، کہنے لگے تجھے پتہ ہے میں سید کا بیٹا ہوں؟ تو کہنے لگے میرے بھی دل میں بات آ گئی، میں کہا تینوں نہیں پتا میں نبی دا پتر ہوں؟ تو کہتے ہیں جناب آپ کون سے نبی کے بیٹے ہیں؟ کہنے لگے تمہیں پتا نہیں حضرت آدم نبی تھے تو میں ان کا بیٹا نہیں، تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تم اگر سید کے بیٹے ہو تو میں بھائی دیکھیں نا، آپ کو ایک شخص ہے وہ شان والا ہے، اس کی شان کو تسلیم کرنے میں اعتراض، لیکن اس کو نہیں اجازت ہے کہ وہ آ کے کہے کہ بھائی فلاں میرے سے چھوٹا چھوٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے نعت پڑھی، اس نے کہا شان نے حضور کی شان میں، کہنے لگا شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ایسے نہ بول، نبی پاک کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو حضور کیا پڑھوں؟ تو فرمانے لگے کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی وہ بھی، یہ والے لفظ بول، حضور کسی کو گھٹانے نہیں آئے۔ فرمایا یہ تو کہتے رہو ہمارے نبی کی شان سب سے زیادہ ہے، ہمارے نبی کا مقام سب سے زیادہ ہے، یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ فلاں کا مقام چھوٹا ہے، یہ لفظ بولنے کی اجازت۔ دیکھیے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہیں پنچایت لگ جائے، کہیں عدالت قائم ہو جائے، باپ بیٹے کا مقدمہ آ جائے، بیٹا سچا ہو باپ جھوٹا ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو کہتے رہو کہ بیٹا سچا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اپنے منہ سے یہ نہ کہنا کہ باپ جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولنے درست ہے۔ یہ تمہیں اجازت ہے کہنے کی نہیں بیٹا جو بات کر رہا ہے وہ بات صحیح ہے، لیکن والد کے بارے میں یہ جملے کوئی بھی سرپنچ، کوئی بھی جج، کوئی بھی قاضی یہ لفظ نہ ادا کرے کہ باپ جھوٹا ہے۔ لفظوں کا فرق ہے نا، ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم کسی شخص کی جو ہے وہ شکل دیکھ کے، کسی کی بات سن کے، کوئی بیچارہ توتلی زبان والا ہے تو اس کو تھتھا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا اس کی بولی حضرت بلال جیسی ہے۔ لفظوں کا ہی فرق ہے نا، آپ اس کو عزت بھی دے سکتے ہیں اور اس شخص کی توہین بھی